السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ ما مدحت محمدا بمقالتی، لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بات از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل سا تعظیم و تکریم ارباب الفت و محبت، اللہ رسول کی پاک بارگاہ میں دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں شرح صدر کے ساتھ چند ایک باتیں احباب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہم تمامی احباب سماعت کر لیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ تمامی احباب کو اپنی پاک رحمتوں کے سائے زندگی کی آخری سانس تک اور پھر قبر و حشر میں بھی عطا فرمائے رکھے۔ دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو یہ نعمت، یہ دولت عطا فرماتا ہے تو اس کے دل میں اللہ ذوالجلال والاکرام، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کی محبت آ جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے تو محبت کرتے ہی ہیں، ایمان والے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کرتے ہی ہیں، لیکن دین اسلام کی یہ خوبی، یہ حسن ہے کہ مسلمان مومن آدمی اللہ کی ساری مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ وہ اس لیے پیار کرتا ہے کہ یہ بندہ ہے، بھلے کیسا ہی صحیح ہے تو میرے اللہ کی مخلوق، بلکہ جانوروں تک کی محبت اور پیار بندہ مومن کے دل میں آ جاتا ہے۔ وہ اس لیے ہم اگر اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں کہ قیس، جسے اسلامی کی ہسٹری مجنوں کے نام سے یاد کرتی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ لیلہ کی گلیوں سے گزرتا، اس محلے سے گزرتا
تو اقبل ذل جدار و ذل جدار، احباب کی توجہ میری طرف ہے جی؟ اللہ کریم آپ کو جزا عطا فرمائے، ماشاءاللہ اب بڑی محبت سے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم آپ کا ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اب توجہ رکھیے گا، پوری توجہ رکھیے گا۔ مجنوں قیس اپنے لیلا کے محلے سے گزرتا ہے تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہے، اس دیوار کو چومتا ہے، اس دیوار کو چومتا ہے۔ لوگ اسے کہتے تو واقعی دیوانہ ہے، تو واقعی مجنوں ہے، دیواروں کو چومتا پھر رہا ہے، تجھے خبر بھی ہے کہ سامنے لیلا کا ہی دروازہ ہے، تو دیواروں کو چوم رہا ہے، کبھی آسمان کو دیکھتا ہے۔ تو مجنوں نے کہا کرتا کہ میرے لیے یہ شرف کافی ہے کہ یہ میرے لیلا کا محلہ ہے، یہ میری لیلا کی گلیاں ہیں۔ اب یہاں سے اپنی سوچ کو ذرا ہم سارے مدینہ کے گلی کوچے اور بازار میں لے چلیں جی۔ یہ ایک مثال تھی۔ آپ نے کئی عشاق کے بارے میں سن رکھا ہوگا کہ وہ مدینہ کے کتوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرماتے۔ ارے مدینہ کے باشندے تو بڑی اعلیٰ بات ہے، وہ لوگ تو مدینہ کے اندر رہنے والی بلیوں سے پیار کرتے ہیں، اور میرے اور آپ جیسے نہیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں کی بات نہیں ہے، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے وہ اس قدر محبت کرتے ہیں، در و دیوار کو چومنے والے۔ آج اگر اللہ ہم سب کو مدینہ لے جائے، آمین فرمائے ذرا، اللہ ہم کو مدینہ لے جائے اور ہمیں کوئی بندہ وہاں جا کر بتا دے، کوئی شخص ہمیں وہاں بتائے کہ یہ صاحب وہ پتھر ہے کہ جس پتھر کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے تھے۔ اس جملے کو پھر سمجھیے، اللہ کرے ہم مدینہ میں جائیں اور ہمیں کوئی بندہ وہاں جا کر بتائے کہ یہ پتھر وہ ہے جسے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہیں، تو ہمارے جذبات کیا ہوں گے جی؟ ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے ہم تو فی الفور چاہیں گے اللہ کرے اب موقع بن جائے تو میں اس پتھر کو بڑھ کے چوم لوں، اس پتھر کو چوم لوں۔ کسی کہنے والے نے بڑی محبت والی بات کی، وہ کہتا ہے یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ۔ یہ کوئی پوچھے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کہ جو مدینہ پاک میں جنہوں نے زندگی گزار دی، مدینہ شریف میں زندگی گزار دی، جب بھی چلتے ہیں مدینہ کے گلی بازاروں میں تو گلی کے درمیان میں نہیں چلتے، ایک طرف ہو کے چلا کرتے ہیں، سائیڈ پہ چلتے ہیں۔ لوگ پوچھتے آپ ہزاروں فقہا کے، ہزاروں محدثین کے آپ استاد ہیں، اتنا بڑا اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، کیا وجہ ہے کہ آپ جب بھی چلتے ہیں تو آپ ایک طرف ہو کے چل رہے ہوتے ہیں؟ امام صاحب فرمایا کرتے اس لیے درمیان میں نہیں چلتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی گلی ہو، وہی محلہ ہو جس گلی سے، جس محلے سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہو، اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا ہے تو ممکن ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم بھی ان ذرات نے چومے ہوں گے۔ اب اگلی بات محبت والی جو آپ فرمایا کرتے تھے، فرماتے بھی جس گلی سے، جس محلے، اچھا جس ذرے پر میرے سونے نبی کے قدم لگے ہوں۔ امام مالک کی یہ جرت کیسے کہ وہ ان ذرات کے اوپر اپنے قدم رکھ کے چلے؟ یہ میری جرت کیسے، یہ میری ہمت کیسے؟ اور آپ ہی کے بارے میں ہے کہ آپ جب مدینہ پاک میں چل رہے ہوتے، مدینہ پاک میں چل رہے ہوتے صاحبو، ہمیں یہ بھی اس دور میں دعا کرنے کی ہے۔ فقط یہ دعا کافی نہیں کہ یا اللہ ہمیں مدینہ شریف دکھا دے، بلکہ یا اللہ مدینہ کی با ادب حاضری نصیب فرماتے۔ حاضری ہو، ادب پہلا، ادب کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، وگرنہ صاحبو قرب قیامت کا دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے،
تو اللہ تعالی ہمیں ادب کی دولت عطا فرما دے. امام صاحب یوں گزر رہے ہوتے اور گزرتے ہوئے آپ جب دیکھتے نا کہ فلاں دیوار بہت بوسیدہ ہے، پرانی ہے، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ فی الفور اس دیوار کے قریب جا کر اس کو بوسے دیا کرتے تھے، اور اس گمان سے، اس خیال سے کہ دیوار پرانی ہے، ممکن ہے کبھی گزرتے ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم بھی اس دیوار پر پڑ گئی ہو. بس انہاں پتھراں تو لوکی نے جند وار دے، جوڑے چم لے جنہاں نے میرے سرکار دے. جو بات میں نے احباب کی گوش گزار کی، امید کر سکتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب اس سے آگے ہم چلنا چاہتے ہیں. جی اللہ ذو الجلال والاکرام کی جو مخلوق ہے، ایمان والے اس سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے محبت کرتے ہیں. ایک بزرگ ہیں، نام ان کا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ. یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں صاحب و معزز حضرات، وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑا، تخت سلطنت کو چھوڑا اور فقیری کو اپنا لیا. بادشاہ تھے، بادشاہ تھے، اور بادشاہت کا نشہ، کرسی کا نشہ، یہ بندوں کا خون پی کر بھی پورا نہیں ہوتا. شرابی شراب پیتا ہے، اس کا نشہ ختم ہو جاتا ہے، اسے نشہ آ جاتا ہے، وہ ٹن ہو جاتا ہے، پھل ہو جاتا ہے. کرسی اور اقتدار کا وہ نشہ ہے، یہ لوگوں کا خون بھی پیتا رہے بندہ تو پھر بھی اس کا نشہ پورا نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے میری کرسی بچاؤ، بھلے 100 بندہ مرے، 1000 مرے، اسے غرض نہیں. کیسا اللہ کا کرم ہے جی ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ پر. کرسی کو، اقتدار کو، بادشاہت کو لات مار دی، فقر کو سینے سے لگا لیا، فقر کو سینے سے لگا لیا. اب آپ چلے ہیں حج کے لیے، حج بیت اللہ الکریم کے لیے آپ جا رہے ہیں. چلتے 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 ایک منزل پر رکے، ایک شخص کو دیکھا کہ جو رستے سے ہٹ کے تھوڑی دور بیٹھا ہے اور اس بندے کی جھولی میں تھوڑے دانے ہیں، اور وہ اللہ کی مخلوق میں سے چڑیوں کو وہ دانہ دن کا ڈال رہا ہے. وہ اللہ کا بندہ رستے سے تھوڑا ہٹ کے بیٹھا ہے، چیونٹیوں کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے کر کے وہ چیونٹیوں کو دانا خوراک انہیں ڈال رہا ہے. چیونٹیاں بھی ہیں اس کے قریب قریب، چڑیاں بھی ہیں، جانور بھی ہیں. ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نظر والے بزرگ تھے، اللہ نے ان کو کشف دیا تھا. دیکھا ہے یہ بندہ، یہ تو مسلمان ہی نہیں، مذہباً یہودی ہے یا مجوسی ہے یا عیسائی ہے. آپ اس کے قریب چلے گئے کہ میں اس بندے کو ذرا تھوڑی ترغیب دیتا ہوں، اسے سمجھا دیتا ہوں. اب اس کے قریب گئے، جا کر آپ نے فرمایا، توجہ رکھیے ذرا احباب، جا کر آپ فرمانے لگے کہ جو تو عمل کر رہا ہے نا بہت اچھا ہے، جو عمل کر رہا ہے نا بہت اچھا عمل ہے، لیکن تجھے تیرے عمل کا ثواب کوئی نہیں ملنا. توجہ کی حضرات نے؟ اللہ کریم آپ کو جزا دے، اللہ تمہاری خیر فرمائے. اس جملے کو میں پھر سے دہرا کے کہتا ہوں، سنیے ذرا. آپ نے فرمایا جو تو عمل کر رہا ہے نا بہت اچھا عمل ہے، لیکن تجھے تیرے اس عمل کا اجر کوئی نہیں ملنا، ثواب کوئی نہیں ملنا. کیوں؟ تو نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. اس کی اندر والی حالت کو دیکھا، اندر تو ایمان کوئی نہیں ہے، تجھے اس کا ثواب کوئی نہیں ملنا. اب اس مجوسی نے، اس غیر مسلم نے آگے سے جواب دیا. اس نے کہا اے بندہ خدا، اے بندہ خدا، مجھے ثواب کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے عذاب کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میں یہاں ایک بات کہہ کے حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ کا کلام سے یہ بات کر کے آگے جاؤں گا. وہ کہتے ہیں بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس سے کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے. ہمارا کام ہے جھک جانا، بس پھر
پھر اس مالک پہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا صاحب اللہ تجھے جزا دے، اللہ تجھے اجر دے، اللہ تجھے ثواب دے، لیکن میرا کام ثواب عذاب جانتا نہیں، پتہ نہیں ہے، بس میں یہ دانہ وغیرہ ڈال رہا ہوں جانوروں کو، چیونٹیوں کو، چڑیوں کو، یہ کھا لیں گے، ان کا پیٹ بھر جائے گا، میں خوش ہو جاؤں گا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان کا پیٹ بھر گیا میرے لیے کافی ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ تھے، بزرگ تھے، ہم جیسے ذہن والے نہیں تھے کہ ذہن کے اندر کوئی ایسی بسیدہ روایات بھری ہوں، نہ سمجھ گیا کہ بندے نے بات تو بہت اچھی کی ہے، آگے سے زد نہیں، شیر نہیں ڈایا، زد نہیں کی، کہا بندے نے بات تو بہت اچھی کی، چلو بھئی اگر تیری خوشی اسی میں ہی ہے تو کر۔ آپ چلے گئے، کئی دن کا سفر طے کرنا تھا، اللہ کے گھر میں پہنچے، اپنا سامان وغیرہ جس خیمے میں جہاں رکھنا تھا رکھا، تیاری کی کہ جا کر بیت اللہ الکریم کا طواف کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں طواف کعبہ کے لیے مطاف میں پہنچا، اللہ کے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہی بندہ جسے کئی منزل پیچھے میں نے چیونٹیوں کو، چڑیوں کو دانہ شانہ کھلاتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے احرام باندھ رکھا ہے اور بیت اللہ الکریم کا طواف مجھ سے پہلے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے والدین کی خیر فرمائے جی، جن کے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے والدین کی قبروں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ آپ نے جس محبت سے یہ جملہ پک کیا ہے سنیں، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی نور ایمان سے بھر دے۔ اب معاملہ دیکھو جی کیا ہے، آپ حیران ہوئے، اور بزرگ جو ہوتے ہیں نا جی، اللہ والے ہم اسے کہتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہوں گا، ہم کیا ہیں؟ ہم ہیں دکان والے، دکان والے، ملازمت والے، نوکری والے، فلاں والے، کرسی والے، وہاں ہیں وہ اللہ والے۔ تو جو جہاں ہمیشہ رہتا ہے اسی کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی بھی رب سے لگی ہے نا جی، انہوں نے فوراً اپنے دل کی توجہ رب تعالیٰ کی طرف کر دی، اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف اپنی توجہ کر دی، اور جب توجہ ادھر کی، یا اللہ آپ بھی ذرا توجہ میری طرف رکھیں، اللہ کرے اس برکت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سائبان نصیب ہو جائے۔ عرض کی میرے مالک وہ کیا دیکھا تھا اور یہ کیا دیکھ رہا ہوں، بندہ مجھ سے پہلے طواف کر رہا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، اور وقت بھی ایسا ہے کہ کوئی یہودی تو یہاں نہیں آتا، کوئی مجوسی تو یہاں نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کو ایمان بھی مل چکا، کلمہ پڑھ چکا، اس کے دل میں تیری محبت آئی تبھی تو تیرے گھر میں آیا ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاتف غیبی سی آواز آئی، میرے بندے ابراہیم، اس بندے نے میری مخلوق سے پیار کیا، اس بندے نے یہ مذہباً جو بھی تھا اس نے میری مخلوق سے محبت کی، رحم کیا، تو میں تو ارحم الراحمین ہوں، مجھے اس پہ رحم آیا، میں نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما کے اپنے گھر میں بلا لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ رستہ ہے جی رب تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کتنا بہترین رستہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان صحیح بخاری شریف میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنی اسرائیل میں کوئی شخص تھا جو بیپاری تھا، تاجر تھا، تجارت کرنے والا، اور وہ اپنا مال دے کر مختلف خدام کو بھیجا کرتا، تم فلاں منڈی میں جاؤ، فلاں بازار میں جاؤ، فلاں منڈی میں جاؤ، بڑا وسیع کاروبار تھا۔ لیکن وہ جب کاروبار کے سلسلے میں اپنے خدام کو، نوکروں کو بھیجتا نا کہ تم فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ، تو ایک نصیحت کیا کرتا، ایک حکم کیا کرتا۔ حکم اس کا یہ ہوا کرتا کہ جب تم اس محلے میں، اس منڈی میں، اس گلی میں سودا بیچنے کے لیے جاؤ گے تو
تو اگر کوئی کسٹمر ایسا آ جائے، کوئی گاہک ایسا آ جائے کہ جس کے پاس ذرا پیسے کم ہوں، فار ایگزامپل مثال کے طور پر تم نے ایک چیز بیچنی ہے 200 روپے کی اور اس میں سے تمہارا پرافٹ ہے 20 روپے، وہ بندہ کہتا ہے تھوڑی سی ذرا رقم تھوڑی مجھ سے لے لیں، منافع کم لے لیں، تھوڑی سی رعایت کر لیں، تو آپ نے باٹا ریٹ نہیں لگانا، باٹا ریٹ نہیں لگانا۔ یہ جو ہوتا ہے نا جی واحد دام، ایک دام، ایک دام، سن رہے ہیں آپ میری بات کو؟ بس جو کہہ دیا جی فائنل، وہ کہتے ہیں اب زمین و آسمان پھٹے، ہمارا ریٹ 1 روپیہ بھی کم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہماری کمپنی کا ریٹ ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کروں میرے صاحبو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ تیری کمپنی کی پالیسی ہو سکتی ہے۔ گاہک ہر طرز کے آتے ہیں، ہر کیٹیگریز کے لوگ ہوتے ہیں، امیر بھی غریب بھی۔ ممکن ہے کسی غریب کی ضرورت بھی ہو، اس نے ضرورت پوری بھی کرنی ہے، لیکن اس کے پلے میں اتنے پیسے بھی نہ ہوں، تو وہ اپنے خدام کو کہا کرتا کہ جب بھی کوئی بندہ آ جائے وہ تمہیں کہے جی تھوڑا سا ذرا سودا رعایت مجھے دے دیں، تھوڑی سی کمی کر دیں، تو وہ کہا کرتا اپنے منافع میں سے کم کر لیا کریں، منافع کم کر لیں۔ 20 روپے لینا تھا نا، 10 روپے کر لیں، آپ 10 روپے کو اسے چھوٹ دے دیں، ڈھیل دے دیں۔ اگر پھر بھی کہتا ہے اور اپنا منافع کم کر لیں، 5 روپے رکھ لیں، اور بھی کہتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بندہ بڑا غریب ہے، تو آپ اپنے منافع کو ختم کر دیں۔ کوئی ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر چیز کے پیچھے منافع ہی بندہ لے، کبھی کبھی سودا بندہ رب سے بھی تو کر لیا کرتا ہے نا جی، کبھی کبھی تجارت بندہ اللہ سے بھی تو کر لیا کرتا ہے نا۔ وہ کہتا ذرا اللہ کی مخلوق کا، غریب بندوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب اس نے ساری زندگی یہ طریقہ رکھا جی۔ یہ جملہ آپ جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں اس جملے کو لیں ذرا، اللہ کرے یہ جملہ میرے بھی دل سے نکلے اور آپ کے دل تک پہنچ جائے۔ محبت سے آمین فرمائیے ذرا، اس کی بڑی ضرورت ہے جی، بہت ضرورت ہے اس بات کی۔ بس شومی قسمت کہ میں دوسروں پہ تنقید کر رہا ہوں، وہ نشتر چلاتا ہوں، فلاں بندہ بہت برا ہے جی، فلاں برا ہے جی، فلاں بندہ برا ہے جی، فلاں 2 نمبری کر رہا ہے، فلاں ملاوٹ کر رہا ہے، فلاں بندہ جھوٹ بول رہا ہے، فلاں بندہ راشی ہے، فلاں بندہ رشوت لیتا ہے، فلاں بندہ سود لیتا ہے۔ میں دوسروں کو دیکھ رہا ہوں، کاش کہ میں اپنے آپ کو بھی تو دیکھتا، میں کیا ہوں، میں کیا ہوں۔ اور جب میں خود ٹھیک ہو جاؤں تو میرا خیال ہے میرے لیے ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم چلے ہیں دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے کہ تجھے ٹھیک کر دوں، خود اپنی فکر نہیں ہے۔ حضرت بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ آپ نے جو بات فرمائی نا جی، آپ فرماتے ہیں نت اڈدیاں پھڑنا ہے آسمانہ اتوں، جیڑا وچ بیٹھا ہے انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ دوسروں کی اصلاح کی ہمیں بڑی فکر ہے، دوسروں کی اصلاح کی بڑی فکر ہے۔ صاحب و عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم ایک تہیہ کر لیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے انشاءاللہ الرحمن، اللہ کی مخلوق کے ساتھ دھوکہ نہیں جی۔ اللہ تمہیں دونوں جہانوں میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ پائی پائی چھوٹا چھوٹا حساب، ہم اللہ کے بندے ہیں، رب میں گن گن کے دیتا ہے کہ تیرے گھر میں 6 افراد ہیں تو تجھے 12 روٹیاں ملیں گی، 13ویں نہیں ملتی۔ تمہیں شام کے کھانے میں چلو 3 کھاؤ گے تو تمہیں 18 ملیں گی، 19 نہیں ملتی۔ نہیں یارو، رب تو ہمیں بغیر حساب کی عطا فرماتا ہے، بندہ پیٹ بھر لیتا ہے، پھر بھی اس کے پاس سٹاک ہے جی، پورے مہینے کا سٹاک ہے ہمارے پاس۔ جب رب بے حساب دیتا ہے تو ہمارا اتنا حوصلہ تو کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم بھی تھوڑا سا رحم والا معاملہ کر لیں یار، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اچھا وہ تاجر ساری زندگی اس کا یہی معمول تھا، پھر آخر وقت تو آنا ہی ہے جی، کل نفس ذائقۃ الموت، پھر وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، آخری وقت تو ہر ایک پہ آنا ہے نا جی۔ اس تاجر پہ بھی آیا، فوت ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہی تاجر
اب ذرا اگلی بات پہ توجہ رکھیں، یہی تاجر کل قیامت کے دن جب میرے رب کی کچہری میں اس کی پیشی ہوگی، یہ حاضر ہوگا، اب یہ بات کہے بغیر میں آگے کیسے چلا جاؤں جہاں سے حضور علیہ السلام کی عظمت کا اظہار ہو؟ ابھی وہ تاجر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، ابھی قیامت قائم ہوئی نہیں، ہونی ہے، لیکن جو اس وقت باتیں ہوں گی میرے اور آپ کے سونے نبی نے ہمیں پہلے سے بتا دیا، یہ ہوگا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات کہ یہ علم نہیں ہے تو نہ آئے، کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے قبضے میں تھوڑا اس کا دماغ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب یہی تاجر رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں لاؤ ذرا اس کا نامہ اعمال ہمارے سامنے کرو۔ اس کا نامہ اعمال فرشتے دیکھیں گے، یا اللہ کوئی نیکی نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی نماز کوئی نہیں، یہ آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، رمضان شریف کا کوئی روزہ رکھا ہو، یا اللہ کوئی نہیں، کوئی میرے گھر کا حج کیا ہو، یا اللہ کوئی نہیں، کوئی نیکی۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ ہاں ایک نیکی ہے، یہ ساری زندگی تجارت کرتا رہا، تیرے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا، چھوٹ دے دیتا، ڈھیل دے دیتا، رحم کیا کرتا ان کے اوپر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتوں جو بندہ ساری زندگی میرے بندوں سے رحم کے ساتھ پیش آتا رہا، میرے بندوں کے ساتھ جس نے چھوٹ دی، رعایت رکھی، میں تو رب ہوں، میں اس بندے کے ساتھ رحم والا معاملہ کیوں نہ کروں جو میرے بندوں سے اس قدر نرم رہا، میں آج اسے پکڑ کے بیٹھ جاؤں، یہ کیا سوچے گا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیمار پڑ گئے، اور بیمار ہوئے تو کوئی بندہ ان کی تیمارداری کے لیے نہ آیا، کوئی اکا دکا آیا ہوگا، لیکن بہت بڑے آدمی تھے، سرمایہ بڑا تھا، مالدار بڑے تھے، کوئی بندہ تیمارداری کے لیے نہیں آیا ماں سوا ایک آدھ بندے کے۔ انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ لوگوں کو مسئلے کا بھی پتا ہے کہ تیمارداری کرنے کا کتنا ثواب ہے، کوئی بندہ اگر صبح کو کسی بیمار کے ہاں چلا جائے تیمارداری کے لیے تو سارا دن فرشتے اس بندے کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ صاحبو جایا کرو، بیمار کی تیمارداری کے لیے بندہ جائے تو رب فرماتا ہے میں تمہیں اسی جگہ ہی ملوں گا۔ شاید آپ اس جملے کو نہیں سمجھے، اس جملے کو آپ نہیں سمجھے۔ رب کہاں ہے؟ کون سی مسجد میں؟ رب فرماتا ہے میرے کسی بندے، ٹوٹے ہوئے دل والے بندے کے پاس بیٹھ، اس کی ڈھارس بندھا، میں رب بھی تمہیں اسی جگہ ہی مل جاؤں گا۔ کوئی بندہ شام کو تیمارداری کے لیے جائے، 70,000 فرشتے ساری رات جانے والے تیمارداری کرنے والے بندے کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ کوئی بندہ نہیں آیا ہماری تیمارداری کے لیے۔ معزز محتشم مکرم حضرات توجہ ذرا میری طرف رکھیے، اگلا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ لوگوں نے بتایا جو بیٹھے تھے، گھر والے تھے یا جو بھی ایک دو بندے تھے، انہوں نے کہا لوگ اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں نے آپ کا قرض بہت دینا ہے، ہر ایک سے دوسرا بندہ آپ کا مقروض ہے، قرض لے رکھا ہے، وہ بیچارے شرمندہ ہیں، وہ آپ کے پاس آئیں گے تو ہو سکتا ہے آپ بسترے مرگ پہ پڑے، بیمار پڑے، ان سے پوچھ لیں بھی یار تو پچھلے مہینے دا وعدہ کیتا سی، اجے پیسے نہیں دیتے، تو نے تو فلاں تاریخ کا وعدہ کیا تھا، پھر تو اپنے وعدہ خلافی کر گیا۔ اسے بتایا گیا کہ لوگ اس لیے آپ کا قرض دینا ہے لوگوں نے، اس لیے وہ آپ کی تیمارداری کے لیے نہیں آ رہے۔ آپ نے فرمایا اللہ ذلیل کر دے اس دولت کو، اللہ ہلاک کر دے اس دولت کو جو دولت دوست کو دوست سے ملنے سے روکے۔ آپ نے فی الفور اعلان کروا دیا، جاؤ ہر گلی محلے میں ہر جگہ اعلان کر دو میں نے جس شخص سے بھی قرض لینا تھا میں نے اللہ کی رضا کے لیے سارا معاف کر دیا۔
सारा मुआफ। और आपके पहले जुमले कितने कीमती जुमले हैं, अल्लाह बर्बाद कर दे उस दौलत को। बंदे के पास पैसा आ जाए अपने रिश्तेदारों को भूल जाता है, मां बाप तक, सगे बहन भाइयों को भूलते हमने देखे जी। रिश्तेदारों को लोग कहते हैं बड़ा दूर का रिश्तेदार है, ते धोती कुर्ते वाले तो सक्के अब्बे नूं आंदे ने भी मेरे महल्ले चों आया है, वहां हमारा मुलाजिम है। वो बाप जिसने दिन रात दुआएं कर 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 के बच्चे को किसी मकाम तक पहुंचाया है, अब वो अपने बाकी सरमायादार लोगों के सामने कहता है मेरे घर का पीछे मेरे घर का मुलाजिम है। तेरे ये जुमले सुनकर जमीन फट क्यों नहीं जाती? हज़रत कैस बिन साद ने यही जुमला फरमाया, अल्लाह बर्बाद कर दे उस दौलत को जो एक दोस्त को दोस्त से जुदा कर दे, अल्लाह हलाक कर दे उस दौलत को जो खूनी रिश्ते भी बंदे को भुला दे। अब की बार जब ऐलान हुआ तो रिवायत में है कि इतने लोग तीमारदारी के लिए आए, इतने लोग तीमारदारी के लिए आए, आने वालों का इतना तांता बंधा कि उनकी घर की सीढ़ियां तक टूट गईं। तो जिंदगी गुजारने की चस आई ना जी। जिंदगी हो तो ऐसी हो। और एक जुमला मैंने अहबाब को कई दफा पहुंचाया जी, कई दफा अहबाब से अर्ज किया। मैं खुद भी कोशिश करता हूं अल्लाह करे मुझे इसकी समझ और इसके लफ्जों की तासीर मेरे दिल में उतर जाए, लेकिन कई दफा ऐसे होता है कि इंसानी बशरी तकाजे होते हैं वो आड़े आ ही जाते हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ हजरात, इस जुमले को जरा दिल पे लीजिए यार, दिल पे लीजिए। जब हम मरेंगे, मरने से तो किसी को इनकार नहीं है ना जी, क्यों जी, मरना तो है। हम अगर कहें हां जी मरेंगे तब भी मरना है, अगर कहें चुप रह जाएं, डरें मौत से, मरना फिर भी है, आना ही है जी, मौत ने आना ही है। रब की बारगाह में हमारी पेशी भी होगी। हो सकता है हमारा शुमार बड़े नमाजियों में ना हो सके, कि बड़ा नमाजी है, हो सकता है नमाज वाले इम्तिहान से फेल हो जाएं, पढ़नी चाहिए लेकिन हो सकता है फेल ही हो जाए, हो सकता है ज़कात वाले पेपर से फेल हो जाएं, हो सकता है हज वाले इम्तिहान में भी हम पूरे नंबर ना ले सकें, ज़कात वाले इम्तिहान से भी फेल हो जाएं। और यारो ये मामले तो अपनी जगह पर रह गए। हम अपनी जिंदगी जिन लोगों के अंदर गुजार रहे हैं, जिन लोगों के साथ हमारे मामलात हैं, रिश्तेदारियां हैं, ताल्लुक है, हम 60, 70, 80 साल जिंदगी गुजार के उनसे एक लफ्ज भी नहीं ले सके, एक लफ्ज भी नहीं ले सके कि हमारा जनाजा उठ रहा हो और पीछे से लोग कह रहे हों कि बंदा बहुत अच्छा था। बेशक आपको जुमले की समझ आई हो तो सुभान अल्लाह कहें, नहीं समझ आई तो मैं फिर से कहता हूं, समझ लें यार। हमारी चारपाई उठे, जनाजा उठे, पीछे से लोग इतना लफ्ज भी अगर न कहें तो मेरा ख्याल है फिर हमारी जिंदगी पे तुफ है। काहे की जिंदगी गुजारी हमने यार, जिनके अंदर 80 साल जिंदगी गुजारी, एक लफ्ज भी ना बोले वो कि बंदा बहुत अच्छा था यार। साहिबो अगर हमारे रवैये इसके खिलाफ हैं तो हमें आज ही से अपने आमाल की फिक्र करनी चाहिए। हमें आज ही से जरा अपने आप को संभालना चाहिए और अपने सीने को थोड़ा खुला कर लें यार, अल्लाह की मखलूक के लिए खुला कर लें अपने सीने को। एक मुहद्दिस हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, बुजुर्ग हैं, बाज़ों ने तो लिखा है कि वो हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी फरूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, और बाज़ों ने किसी दूसरे बुजुर्ग का नाम भी लिखा है। लेकिन बहरहाल जो बुजुर्ग भी हैं उनकी बात सुनिए आप। वो एक दफा हदीस पाक लिख रहे थे, हदीस की किताब लिख रहे थे, और उस जमाने में स्याही हुआ करती, रोशनाई, उस स्याही से लिखा जाता। तो एक दुआत में स्याही डाली जाती, लकड़ी की काने की कलम बनाई जाती, उससे वो स्याही लगा के
लिखा जाता। वो बुजुर्ग हदीस पाक लिख रहे थे, उन्होंने स्याही लगाई लिखने के लिए। अब लिखने के लिए कागज के ऊपर अपना कलम रखा, एक मक्खी आई और उसके ऊपर बैठ गई। मक्खी आई, बैठ गई। उन्होंने अपना कलम रोक लिया, लिख रहे थे हदीस पाक, कलम को रोक लिया। दिल में यह ख्याल आया कि मक्खी को प्यास लगी होगी, मक्खी को प्यास लगी होगी, तो चलो मैं थोड़ी देर के लिए कलम रोकता हूं, ये स्याही चूस लेगी, इसकी प्यास बुझ जाएगी। इतनी बात, फकत इतनी बात, इसे प्यास लगी है, प्यास बुझ जाएगी। हमारे दिल के अंदर तो किसी बिलकते इंसान और किसी गरीब के बिलकते हुए बच्चों की आंखें भी कोई असर नहीं करती ना, वहां वो कैसे लोग हैं यार। एक मक्खी तक की प्यास का इतना फिक्र, कलम को रोक लिया, हालांकि काम भी कितना मुतबर्रक कर रहे थे, कितना आला काम कर रहे थे, रोक लिया। उस मक्खी ने स्याही चूस ली, अपनी प्यास बुझाई, उड़ गई। जिंदगी फिर आखिर खत्म होनी थी, उस अल्लाह के बंदे की जिंदगी भी खत्म हुई। एक अरसा बीत जाने के बाद ख्वाब में किसी से मुलाकात हो गई। उसने पूछा, हजरत या शेख सुनाओ, मरने के बाद क्या बीती, मरने के बाद कैसे हालात बने। उन्होंने बताया, अल्लाह ने मेरे ऊपर करम फरमाया, रब ने अपनी रहमतों के दरवाजों को खोल दिया है। उसने कहा, जी खोलना ही था, खोलना ही था रब ने, आपने इतनी बड़ी नेकियां की, इतने बड़े काम किए, कुरान की खिदमत की, हदीस मुस्तफ़ा की खिदमत की, बड़ी नेकियां आपने की, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए अपने करम के दरवाजों को खोलना ही था, ये करम तुम्हारे ऊपर होना ही था। उसने फरमाया, उस अल्लाह के बंदे ने, ना ना रुकिए जरा, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आधी बात हुई। जी फरमाइए। उन्होंने बताया, जो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर रहम किया है ना, मैं जब अल्लाह की जनाब में पहुंचा तो रब ने फरमाया, हम तुम्हें जन्नत देते हैं, अपनी रहमतों के दरवाजे खोलते हैं, लेकिन यह जहन में है कि किस अमल की बरकत से तेरे लिए रहमत का दरवाजा खुला। या अल्लाह, तू मेरा मालिक है, तू मेरा रब है, तू जानता है। फरमाया, मेरी एक हकीर सी मखलूक मक्खी पर तूने फला मौके पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहम किया, उसकी प्यास बुझाने के लिए कलम को रोका था। मैं अल्लाह को तेरा वो अमल पसंद आया, इतना अच्छा लगा, उसकी बरकत से मैं अल्लाह ने तुम्हें जन्नत अता फरमाती। वक्त तमाम से पहले अच्छा ये बात भी सुनिए, फिर आगे फिर देखेंगे जब भी अल्लाह ताला चाहेगा। हजरत जुबैदा हारून रशीद की बीवी है, बड़ी पारशा नेक खातून है, बड़ी उसने खिदमत की, दीन की, इस्लाम की। हुजाज इकराम के लिए उन्होंने नहर बनवा दी, बड़े बड़े नेक अमाल किए शाही महल में। अब आपकी तवज्जो है मेरी तरफ या घड़ी की तरफ? क्यों जी, बोल के बता दें जरा, बोल के बता दें। आपकी बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी आपकी। मैं बिल्कुल क्लोज करूंगा बात को। शाही महल याद करवाने के लिए जुमला फिर कह रहा हूं, शाही महल। हमारे शाही महल्लात के अंदर तो जो कुछ होता है वो किससे ढका छुपा नहीं है, लेकिन वहां शाही महल 24 घंटे होते हैं दिन रात के, 24 घंटे कुरान की तिलावत हुआ करती थी। कैसी नेक बीबी है जी। 8 घंटे 40 कुरान की हाफिजात लड़कियां कुरान पढ़ती हैं। 8 घंटों के बाद उनकी ड्यूटी बदल जाती तो अगली 40 फिर आ जाती। 8 घंटे वो, फिर वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने की बात नहीं जी, जिंदगी की आखिरी सांस तक उस शाही महल में कुरान की तिलावत होती रही। हाजियों के लिए बंदा किसी को फकत पानी पिला दे तो बड़ी बात है, उसने तो नहर बनवा दी। अल्लाह की बारगाह में जब जुबैदा खातून की पेशी हुई बाद विसाल, किसी ने पूछा, अम्मा जी सुनाओ फिर अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया? अम्मा जी ने बताया कि रब ने मेरे ऊपर रहम फरमा दिया।
اللہ نے میرے اوپر رحم فرما دیا۔ اماں جی آپ نے نیکیاں بڑی کی، نیکیاں بڑی کی، عملی بڑے کیے، اللہ تعالیٰ نے رحم فرمانا ہی تھا۔ فرمایا نہیں بیٹے بات سنو، میری ساری نیکیاں ایک طرف، میری سارے اعمال ایک طرف، لیکن جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری میری ہوئی، میری پیشی ہوئی، تو رب نے فرمایا زبیدہ ویسے تو نے بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑے اعمال کیے ہیں، لیکن ایک دفعہ تو اپنے گھر میں بیٹھی تھی، کھانا کھانے لگی، لقمہ توڑا، نوالا توڑا، توڑ کر اپنے منہ کی طرف لے جانے لگی، ادھر سے مؤذن نے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آئی، تیرے سر کے اوپر دوپٹہ اچھی طرح نہیں تھا، گھر میں تھی نا، اچھی طرح دوپٹہ نہیں تھا، تو نے اپنا وہ نوالا وہ لقمہ پیچھے رکھا، اپنے سر کا دوپٹہ ٹھیک کیا کہ میرے رب کا نام بلند ہو رہا ہے، میرے نام کی جو اتنی عزت کی تھی، اے زبیدہ مجھے تیرا وہ عمل اچھا لگا، میں رب نے تیرے ایک دوپٹہ ٹھیک کرنے کی برکت سے ہی تجھے جنت عطا فرماتی تھی۔ اللہ تعالیٰ میری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو اللہ تعالیٰ ایسی حیا والی چادریں نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔